کے ساتھ ایک دو مرتبہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. والیوم کریں نہ ذرا بڑھائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. ایک دو مرتبہ پھر دروشی پڑھے. والیوم کم ہے ابھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. ہست حسین بادشاہ، ہست حسین شاہ، ہست حسین شاہ، ہست حسین بادشاہ، ہست حسین شاہ. نہیں اس طرح نہیں، مل کے ایک آواز نال محبت نال بزرگاں نو معافی ہے، نوجوان تندرست مل کے گلے آقا حسین دی بادشاہت دی تے الحمدللہ سارے حسینی تشریف فرما نے. کہ پھر انج نہیں پتہ لگے غلامان حسین تشریف فرما رہے ہیں. مل کے محبت نال شاہ است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، است حسین دین است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد وایا کا حسین میں تیری عزت و عظمت و نثار جاواں، کیا کمال کر دیا. وطن داد، مال داد، اولاد داد، ابو بکر داد، عمر داد،
عثمان داد. یہ ابو بکر کون ہیں، یہ عمر کون ہیں اور عثمان کون ہیں؟ ارے سنیے سنیے، جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عمر بن علی بھی اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. جب تک علی پاک کے ان تین بیٹوں کا نام نہ لیا جائے گا تو وہ جو 72 تن میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، اور داد، وہب بن کلبی داد، اون محمد داد، قاسم داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، عباس علمدار داد، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین شاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، نہایت ہی واجب التکریم ذوی الاحترام معزز علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان رب لم یزل اعظم شانہ و اتم برہانہ، اس دی لارائب کلام مبین دی اندروں چند الفاظ موضوع سخن بنان دا شرف حاصل کیتا. دعا گو ہاں رب کائنات نواسی رسول خدا جگر گوشائے علی المرتضی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جلال حیدر، جمال زہرا، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردوا عنہ، آپ دی شہادت پاک دا صدقہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب محمد وقاص احمد علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ نے رابطہ فرمایا میں آندہ وعدہ کیتا، اس مالک ارض و سما دا بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے اج وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اج دا یہ پروگرام کاروان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں اس کاروان دے تمام ممبران کارکنان انہوں نے مبارکباد پیش کرنا وا کہ جنہ نے اہل بیت پاک دے نال اپنی قلبی عقیدتاں دا اظہار کر دے ہویاں اج محفل
ذکر حسین علیہ السلام دا انعقاد کیتا. دعا گو ہاں رب کائنات اس کاوش نو، اس سعی نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دین و دنیا دے اندر اللہ کریم اس محفل پاک نو تواڈے واسطے میرے واسطے ذریعہ کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے. اور انشاءاللہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف کاروان عشق مصطفیٰ دے کارکنان نے پڑھے ہے، اور بالآخر آقا حسین دی بارگاہ چ نذرانے عقیدت و محبت پیش کیتا جائے گا. میرے مسلک دے جید علماء دین متین اپنے پروقار اور باروب مکھڑیاں دے نال تشریف فرما نے، تسی زیارت فرما رہے ہو. میں اسماء گرامی تو واقف نہیں، بلا مبالغہ جو کوئی تواڈے چو میرے مزاج دا واقف ہے اس چیز نو سمجھدا ہے. اگر میں علماء کرام دے اسماء گرامی تو واقف ہوندا یا تحریری طور تے مینوں انہاں دے اسماء موصول ہو جاندے تو یقیناً میں انہاں دا نام لینا اپنے واسطے بڑی سعادت اور اعزاز سمجھدا. بہرحال دعا فرماؤ اللہ کریم تمام علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت دا سایہ ساڑے سراں تے تدیر بسے تو عافیت کا مدائم فرمائے، اور انہاں دے ملفوظات حق تو اللہ کریم تانوں تے مینوں مستفیض ہون دی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر میں اپنے جملے توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہ رہا ہاں. ویسے تے میں سرگودے دے اندر بہت زیادہ آنا وا، لیکن تواڈی چیما کالونی کہ بدل گئی ہے، شادمان کالونی. اچھا چیما کالونی چ بیٹھے سن تے شادمان کالونی آ گئے. چلو پہلی دفعہ ایتھے میں حاضر ہویا وا. ذوق والا بندہ وا تے ذوق نو پسند کرنا. بد ذوقیت دے نال نہ میرا تعلق ہے، نہ رابطہ رکھے ہے، نہ اگوں ارادہ ہے. اس واسطے میرے منہ رب دا قرآن سنو، زہرا دے بابا دا میٹھا میٹھا فرمان سنو، یا کوئی چنگی گل لگے تے کی کہنا ہے؟ بہت شکریہ، لیکن دیانتداری نال اجے بھی تساں نہیں آکھیا. کئی مکھڑے مینوں نظر آ رہے نے کہ بالکل او انہاں دے لب نہیں لے، دل چ آکھنا تے پھر تے کوئی گل نہ ہوئی. اچھی آواز نہ ذرا سارے بولو نا، جڑے چپ ہو بھی بولو. بس اے ذوق ہے جڑا تسی مینوں عطا فرماندے رہیا جے تے میں تہاڈا ذوق تانوں دیندا رہاں گا. مشرکین عرب، کفار مکہ کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں سن کر دے کہ جدی وجہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف پہنچے، حضور مغموم ہون، حضور نو دکھ پہنچے. بلکہ ہر وقت وہ اسے کشمکش وچ مبتلا رہندے سن کہ کیڑا ایسا حربہ استعمال کیتا جائے، کیڑا ایسا طریقہ اختیار کیتا جائے کہ جس طریقے نو اختیار کرن دے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو دکھ پہنچے، آپ نو تکلیف پہنچے، آپ پریشان ہون، آپ مغموم ہون. اگر گھراں وچ بیٹھے نے تو یہی موضوع جڑا اندے تے ڈسکس کیتی جا رہی ہے. اگر چوکاں وچ کھڑے نے تو بھی یہی موضوع ہے، اور اگر دارالندوا دے اندر جمع ہون تو یہ موضوع ہے کہ کس طریقے نال حضور نو دکھ پہنچایا جائے. اور کوئی موقع ضائع بھی نہیں سن کرتے. کون نہیں جاندا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے پیچھے اوباش اور بدماش نوجوانوں لگا دیتا گیا، پتھراں دی برسات کیتی گئی، حضور دے سر مبارک تے کوڑا تے کرکٹ چھٹیا گیا، حضور دے رستے دے اندر کانٹے بھی چھائے گئے، گڑے کھودے گئے، حالت نماز وچ حضور دے گلے دے اندر پھندے ڈالے گئے، اور حالت نماز وچ حضور دے اتے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں. کون نہیں جاندا کہ طائف دے اندر حضور دے نال سوشل بائیکاٹ کیتا گیا. یہ او کفار دی دشمنی ہے جیڑی کھل کے سامنے آ گئی. نہ حرکات تو انہاں دے اے افعال تو ثابت ہو گیا کہ وہ کس طریقے نال حضور دے نال دشمنی رکھ دے سن، اور کس طریقے نال وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کر دے سن. پھر ایک وقت آیا کہ کفار نو موقع مل گیا حضور نو ہدف تنقید بنان دا. اور وہ موقع کیڑا؟
جدوں تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے لخت جگر، سبحان اللہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ وردو عن آپ دا وصال ہویا تو کفار نو موقع مل گیا حضور نو ہدف تنقید بنان دا، تانا دین دا، تنگ کرن دا، پریشان کرن دا، مغموم کرن دا موقع مل گیا تے کی کہندے نے ایک پکھا چلدا رہن دیو میرے واسطے، ایک رہن دیو، اگر دوسرے نو نہیں پسند مینوں پسند ہے، ایک پکھا چلا دے، بڑی مہربانی، توجہ ہے حضرات، سبحان اللہ، نہ یار تکا سٹارٹ گڈی بھی کوئی گڈی ہوندی ہے، انج نہیں، ذرا انج نہیں بار بار نہ کہو آیا جی، ذرا مہربانی فرماؤ۔ جدوں حضرت قاسم دا وصال ہویا کفار نو موقع مل گیا، انہاں تانا ماریا، لو جی نواں دین لے کے آ گیا سی، پتہ نہیں کیڑے رب دی سانو پہچان کروا رہے ہیں، ساڈے لاتو حبل اور انہاں ساڈیاں بتاں دی یہ مخالفت پیا کردا ہے، ساڈے الہ نے جڑے انہاں دی مخالفت پیا کردا ہے، آندا جی اے بھی جہنمی نے، انہاں دی پوجا کرن والے بھی جہنمی نے، تے لو کھاتا مک گیا، ہویا کی ہے جی، انہیں کہ جی ویکھو نسل تے ٹردی ہے پتراں نال، پکھا ہی پیا چلدا ہے، دھیان میرے حل کر لو تسی، توجہ نہ فرماؤ گے، میری گفتگو کرن دا جڑا مقصد ہے ختم ہو جائے گا، تسی توجہ میرے حل فرماؤ ذرا، بس جناب تشریف رکھو، چل گیا پکھا، بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ، توجہ ذرا میرے حل فرمایا جی، تے اے دا تے پتر ہی کوئی نہیں، لہذا یہ نسل ہی کو نہیں چلنی، کنی کو دیر تک کوئی دا نام لوے گا، جدو ان دا وصال ہو گیا، جدو ان دا پتر ہی کوئی نہیں تے اگوں پھر یہ دا ذکر کرن والا بھی کوئی نظر نہیں آوے گا، یہ دے دین نو منن والا بھی کوئی نظر نہیں آوے گا، اس واسطے کہ یہ دا تے پتر ہی جڑا ہے سی وہ بھی فوت ہو گئے، تے فکر نہ کرو یہ جڑا دین لے کے آیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ نے جڑے وہ بھول جان گے کہ کوئی محمد نامی شخص بھی آیا سی۔ حضور نے جس وقت جملے سنے نا، حضور رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، پر رب نو کدوں گوارا یار دی پریشانی، فرمایا جبریل حکم ہو رب جلیل، فرمایا چل میرے یار دی بارگاہ میرا پیغام لے جا، ہن جبریل امین رب دی برہان لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ تے رب کائنات نے جڑا کافراں نے تانا ماریا، رب نے پہلے او دا ذکر نہیں کیتا، رب نے یہ نہیں فرمایا سونیا فکر نہ کرے جڑے تیرے دشمن انہاں دی ایسی دی تیسی میں نبڑ لینا انہاں نال، نہیں، رب نے پہلا یار دی تسلی تے تشفی والے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا سونیا انا اعطینا کل کوثر، سونیا اساں تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ دیاں گے، نہیں، آتینا سی گئے ماضی دا، اور ماضی دی ڈیفینیشن کی ہے گزریا ہویا وقت، اور پھر ماضی دیاں بھی قسماں نے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی شکی ہے، ماضی تمنی ہے، ماضی استمراری ہے، بہرحال 7 قسماں نے ماضی دیاں، تے رب کائنات نے کیڑی ماضی دا ذکر کیتا، ماضی قریب دا نہیں، یہ نہیں فرمایا سونیا آ 2-4 دن ہو گئے نے تینوں شاناں دتیاں نے تو کیوں پیا گھبرانا ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا سونیا 2-4 سال پہلا تینوں اینا مقام عطا فرما دیتا ہے، تو اینا بے ایماناں نوں دفع کرنے دیاں گلاں نہ سن، نہیں، رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب اساں تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، عطا کدوں فرمایا یا اللہ کدوں دیتے یار نو، فرمایا چھپیا ہویا خزانہ سا، بڑی توجہ ادھر چاہواں گا، کنت کنزن مخفیا، میں چھپیا ہویا خزانہ سا، اللہ said I was hidden treasury، میں چھپیا ہویا خزانہ، کوئی اکھ نہیں جڑی میرے حسن دا جلوہ کر سکے، کوئی مینو الہ کہن والا نہیں، کوئی مینو معبود منن والا نہیں، کوئی مینو حکم الحاکمین منن والا نہیں، کوئی مالک یوم الدین منن والا نہیں، اس واسطے کہ کوئی ہے ہی نہیں، یا اللہ پھر اللہ ڈیسائیڈڈ
کہ میری پہچان ہوئے، میرا انٹروڈیوس ہوئے، میں پہچانیا جاواں. اللہ نے ارادہ کیتا کہ میں پہچانیا جاواں. یہ کوئی مہربانی ہو سکتی ہے جناب کسی طریقے؟ یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ توجہ ہٹانا لا الوی صاحب ذرا کنٹرول کرواؤ گفتگو نو، مینوں ذرا چلان دیو. جی کوئی کم نے تو پہلا مکا لینے سن. دوران تقریر جڑا بندے دی سارے توجہ ادھر ہو جاندی، ہورے چوڑاں دی دیکھ کڈن لگے کر لو ایک جو کرنا جی، پھر بہ جاؤ، کوئی بندہ مینوں ڈسٹرب نہ کرے. توجہ ہوئے تو ایک میں باریک جا نقطہ عرض کر دیا. اللہ فرماندا ہے میں چھپیا ہویا خزانہ ماں، غیب ہاں. سب تو بڑا غیب ہے ہی رب. رب غیب، غیب الغیب، سب تو بڑا غیب اللہ. ہن غیب ارادہ پیا کردا ہے میرا تعارف ہوئے. بڑی توجہ. غیب ارادہ پیا کردا ہے کہ میں پہچانیا جاواں. یا اللہ پھر فرمایا جدوں میں یہ ارادہ کیتا نا میری پہچان ہوئے، میں نور مصطفیٰ پیدا فرمایا. کس واسطے؟ اپنے تعارف واسطے. حضرات توجہ فرمانا. ہن رب غیب تے غیب نے ارادہ کیتا میری پہچان ہوئے، پہچان واسطے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا. رب غیب. ہن غیب دا تعارف کون کروائے گا؟ یقیناً غیب دا تعارف وہی کروائے گا نا جڑا غیب جانن والا ہوئے گا. میں کہتا ہوں میرے رب دے، میرے آقا دے علم غیب دا انکار کر کے ذرا رب دی پہچان تے کر کے وخا. نو سے رب نو ماننا ہے؟ نہیں رب نو تے ماننے ہیں. میں کہ ویکھیا ہی شاہ جی بالا نہیں گل پہ کر دیو تانوں نہیں پتا. میں کہ کی ویکھیا نہیں جاندا، سنگیا نہیں جاندا، چکھیا نہیں جاندا، وہم چ نہیں آوندا، گمان چ نہیں آوندا، تخیل چ نہیں آوندا، تصور چ نہیں آوندا. بے صورت لا مکان، نہ ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ منہ، جسم تو پاک. میں کہ مولوی صاحب یہ صرف صغیر مینوں سنا گیا ہے، پھر مینوں ایک گل دس، تینوں کیویں پتہ لگا کہ رب ہے؟ نہ ویکھیا نہ چکھیا جائے، نہ سنگیا جائے، نہ وہم چاہے، نہ تخیل چاہے، نہ گمان چاہے، بے صورت لا مکان، پھر تینوں کیویں پتہ لگا کہ رب ہے؟ جی نبی پاک نے دسیا. میں کہ مر جائیں من غیب جاندا تے غیب دے بارے پہ دستا ہے نا. رب فرماندا ہے تنہا سا چھپیا ہویا خزانہ. جدوں ارادہ کیتا کہ میرا تعارف ہوئے، پھر میں وحدانیت دا آئینہ سامنے رکھیا. جدوں آئینہ سامنے آیا مینوں دے وچ اپنا عکس نظر آیا، اپنا پرتاؤ نظر آیا، اپنا جلوہ نظر آیا، اپنا حسن نظر آیا، مینوں نقش اول نور نظر آیا. یا اللہ پھر فرمایا میں ویندا رہیا احببتہ، مینوں او دے نال محبت ہو گئی. یا اللہ پھر فرمایا تینوں نہیں پتا جدوں محبت ہوئے تے کی ہوندا ہے؟ جدوں محبت ہو گئی میں اودوں ہی کہہ دیتا سونیا میں بھی تیرا ماں، میری ہر شے بھی تیری ہے. انا اعطینا کل کوثر. سونیا تینوں اودوں خیر کثیر عطا فرمایا جدوں کوئی شے نہیں. آؤ وقت دے قاضی مفتی آتینا دا مینوں مانا کر کے درسن سیگا. ماضی دا کیڑا ہے، قریب دا، بعید دا، مطلق دا، شکی دا، تمنی دا، استمراری دا. اگر ماضی مطلق ہے تے پھر ماضی مطلق تے آندہ ہی انہوں نے جدے وچ قرب و بود دا لحاظ ہوندا ہی نہیں، دوری نزدیکی دا لحاظ ہوندا ہی نہیں. فلانا کم ہویا ہے، ہاں جی ہویا ہے. کدوں ہویا ہے؟ پتہ نہیں یار، پیوں دادیوں سن دے ہونے ہاں پے، پتہ نہیں کدوں ہویا ہے. بس رب نے یار نو خیر کثیر عطا فرمایا. کدوں فرمایا؟ جدوں کوئی شے نہیں، بس خدا ہے یا پھر نور مصطفیٰ ہے. پہلا یار دی تسلی، سونیا اساں تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا. اور اگر کوثر دے معنی وال غور کریے تو مفسرین نے بے شمار معنی بیان فرمائے نے.
کوثر تو مراد قرآن کریم بھی لیا گیا. کوثر دا معنی نہر جنت بھی کیتا گیا, حوض کوثر بھی کیتا گیا. کوثر تو مراد اصحاب رسول بھی لے گئے نے. کوثر تو مراد جناب صدیق اکبر بھی لے گئے نے. کوثر تو مراد جناب عمر فاروق اعظم بھی لے گئے نے. کوثر تو مراد جناب عثمان غنی بھی لے گئے نے. کوثر تو مراد اہل بیت اطہار نو بھی لیا گیا. کوثر تو مراد جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو بھی لیا گیا. کوثر تو مراد تمام انبیاء نو بھی لیا گیا. کوثر تو مراد جڑا ہے وہ نبی پاک دے معجزات کمالات تمام نبی دیاں شاناں بھی لئیاں گئیاں نے. کوثر تو مراد مولا علی بھی لے گئے. کوثر مراد سیدہ زہرا بھی لئیاں گئیاں. کوثر تو مراد آقا حسن بھی لے گئے. کوثر تو مراد آقا حسین بھی لے گئے. مفسرین نے تمام معنی کیتے ہیں, لیکن حضرات نزول دے اعتبار نال جڑا معنی اس وقت فٹ آ رہا ہے نا, ذرا اون دے ول غور کرنا. میں تانوں ادھر لے کے جا رہا ہوں. جس لئے یار دی تسلی تے تشفی رب نے فرما دیتی, حضور دے مکھڑے تے وہ خوشی نمایاں ہو گئی نا, تے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سونیا ہن تیری ڈیوٹی پتہ کی ہے, پس تو اپنے رب دی نماز پڑھ تے قربانی دے. تے رہ گئی گل تیریاں ویریاں دی, رہ گئی گل تیریاں دشمناں دی. سونیا اے جڑے بے ایمان پونکدے نے نہ پئے کہ تیرے تے پتر ہی فوت ہو گئے نے, نسل کیویں ٹرے گی. سونیا نہ بے ایماناں نال میں رب نبڑ لینا. تیری ڈیوٹی کی ہے, تو اپنے رب دی نماز پڑھ تے قربانی دے. رہی گل تیریاں دشمناں دی, فرمایا میں وعدہ کرنا سونیا تیرے نال, انا شانئک ھوال ابتر. جے مٹے گا تے تیرا دشمن مٹے گا, جے نیستو نبود ہوئے گا تے تیرا دشمن ہوئے گا, جے ابتر ہوئے گا تے تیرا دشمن ہوئے گا. رہی تیری گل وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایس ویلے جڑیاں تیریاں شانہ نے وہ تے ہیں نہیں, جیوں جیوں ویلا گزرتا جائے گا تیوں تیوں تیریاں شانہ بلند ہوتیاں جان گئی. توجہ حضرات, کافراں نے حضور دے پتر نہ ہوندا دعویٰ کیتا تے فرمایا سونیا رہی گل تیریاں پتراں دی, اے بے ایمان آندے نے تیرے پتر کو نہیں. لے پھر میں رب تیریاں پتراں دا ذکر کرن لگا. ہے کسے مائی دے لال وچ نہیں جرت تے کتریاں پتراں دا انکار کر کے بخائے. رب نے حضور دیاں بیٹیاں دا قرآن اندر ذکر فرما دیتا. آؤ میرے مسلمان بھائی توجہ فرمان دے جانا. رب کائنات نے فرمایا سونیا جڑے تینوں بے اولاد ہون دا, جڑے تیرے پتر نہ ہون دا تیرے اگے اظہار پہ کر دینے, تینوں تانا پہ دین دینے. آئے نہ بے ایماناں نو بلا لے, میں رب تیریاں پتراں دا ذکر کرنا وا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سونیا میں رب تیریاں پتراں دا ذکر کرنا وا, انہاں بے ایماناں نو کہہ دے ابناءنا میں اپنے پتر لے آنا وا. ابناءکم تسی اپنے پتر لے آو. بیٹے تے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے, ماں تے والدہ تے سیدہ زہرا نے, بابا علی المرتضیٰ نے, مگر قرآن کی پیا اعلان کر دے ابناءنا میں اپنے پتر لے آنا وا. ابناءکم تسی اپنے پتر لے آو. پھر کون ہے جڑا نال گیا؟ حضور دے ہمراہ کون ہے؟ سجے پاسے آقا حسن نے, کھبے پاسے آقا حسین نے, پچھے سیدہ فاطمہ الزہرا نے, اس تو پچھے مولا علی المرتضیٰ نے.
تے جس ویلے عیسائیاں پادریاں نے ویکھیا انہاں نفوسے قدسیاں نو آندیاں تے اپنے حواریاں نو کی پے کہندے نے او نصرانیو عیسائیو خیال کرو تانوں نہیں پتا اے ذرا مکھڑے تے ویکھو اگر محمد عربی نے بددعا فرما دیتی او دے پتراں نے پیچھے آمین کہہ دیتی یاد رکھیا جے لو سال اللہ ایزیل جبلا من مکانہ جے آمین کہہ دیتی پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑن تے مجبور ہو جاون گے اس واسطے انہاں دے نال متھا نہ لایا جے فدیہ دیو جان چھوڑاؤ یاد رکھیا جے جے موالا ہو گیا قیامت تک نہ کوئی نصرانی رہے گا نہ کوئی یہودی بچے گا مننا پوے گا اقرار کرنا پوے گا کی سبق پیا ملدا ہے کہ ایرا غیرہ تے نہ تھو خیرہ دی گل تے نہیں جانا بلکہ انج کر لینے میں آ رہا سا تے مینوں ایک فون آیا وہ بلال صاحب نام و اپنا بتایا تے مینوں کہن لگے کہ شاہ جی اے میری ڈیمانڈ ہے اے شعر سنا دیا جی تے کی خیال ہے جڑا بلال صاحب مینوں نہیں پتا کہ اس ٹائم وہ بلال صاحب ایتھے کو موجود ہیں کہ نہیں میں واقف نہیں اگر ہیں تے ذرا مینوں اپنی شناسائی کروا دین میں انہاں دی پسند دا شعر سنا لگا ہوں ماشاءاللہ تسی ہو ماشاءاللہ لو پھر جڑا تساں مینوں حکم فرمایا سی فون تے اون دے وچ ترجمہ کر لینے ہاں کون نے نفوس قدسیہ انج کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہ جانا نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا تے جدو دنیا چھوڑن دا وقت آ جائے قبر اندر پہنچے گھبرائی نہ فرشتے آ جان پوچھن کی تیرا انٹروڈیوس ہے کون ہے کدھروں آئے کی کردہ رہے ہیں جس لئے تعارف پوچھن گھبرانا نہیں سبق میں دس جانا وا یاد کر لیں جے سنا دیتا صدقہ حضور دیاں جوڑیاں پاکاں دا قبر اندر بھی بیڑا پار ہو جاوے گا کہ جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرا
ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میں گدا میں گدا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا کون علی و فاطمہ کون حسن و حسین میں تینوں اللہ دا قرآن سنا دا جا رہا ہوں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید مرج البحرین یلتقیان برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان اللہ پاک نے فرمایا اساں دو دریا ملا دیتے بولو دو دریا ملا دیتے پھر انہاں دریاواں دی خاصیت کی ہے پہلا دوسرے تے زیادتی نہیں کرتا دوجا پہلے تے زیادتی نہیں کرتا اور انہاں دریاواں دا ذکر بیان فرمان تو بعد اللہ کریم نے اپنی نعمتاں دا احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان پھر اساں انہاں دریاواں وچوں موتی تے مونگا نکالے موتی اور مونگے دی نکالن دا ذکر کرن تو بعد اللہ نے پھر اپنی نعمتاں دا احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے معلوم ہویا جنہ دریاواں دے ذکر تو بعد اللہ اپنی نعمتاں دا احساس دلا رہا ہے وہ کوئی دریا معمولی دریا نہیں ہیں کیڑے کدھر راوی تے چناب ہی نہ ہوئے اسی بھولے کے جی لگے پھر یہ اگر میں دریاواں دی ونڈ کڈی تو کئیاں نو مرگی پوے گی نہیں سنی مطلب دا ترجمہ کر لیندے نے اپنے مطلب دی تفسیر کر لیندے نے میں کہا تینوں میں نہیں دسدا پر اون دے کولوں انہاں دریاواں دے بارے پوچھ لینے ہاں جڑا صوفہ یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک جنہ قرآن کریم دا علم ڈائریکٹ صاحب قرآن کو حاصل کیتا حضرت انس بن مالک بولے تے فرمایا میں دسنا دو دریا کیڑے نے جنہ وچوں رب موتی تے مونگا پیا نکالدا ہے جی صحابی رسول ذرا وضاحت فرما دے وہ تاکہ ابہامات رفع ہو جاون ویسے بھی جڑا اعتراض کردا ہے وہ تے صرف تہاڈی عظمت دا ہی نام لیندا ہے وہ تے جدوں جلسہ کرے تے شان صحابہ دس وہ کی مثال پنجابی دی بنی ہے ماں دی سونکن تے تھی دی سہیلی نبی نال ویر تے نبی دیاں غلاماں نال پیار خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں اے تے سنیا تو اپنے مقدرہ تے مان کر جنوں مننے نبی پاک دی وجہ تو مننا ہے توجہ حضرات فرمانا حضرت انس بن مالک بولے تھے آپ نے فرمایا وفی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان قال هو علی وفاطمة
ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحصن والحسين. یہ جڑے رب نے دو دریا ملائے، ایک دا نام علی ہے دوجے دا نام فاطمہ ہے، تے جڑے انہاں وچوں موتی تے مونگا پہ نکل دے نے، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے. تائیں تے میرے آلہ حضرت وجد اندر آئے، قلم اٹھ گیا اور کمال لکھیا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. مل کے ذرا محبت نہ جی خاموش ہو تسی بھی کہہ لو، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، کہ تو ہے عین تو ہے تو ہے عین تو ہے سب گھرانہ، کہ تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. میں تے آؤ میں تینوں حضور دا فرمان سناواں، غدیر خون دا مقام ہے، حاجی حج کر کے آ رہے نے، اس چوک وچ سارے جمع ہو جاندے نے، تے میرے آقا نے فرمایا حاجیوں آؤ میں مصطفیٰ کچھ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، جی آقا حکم فرماؤ. تو امام الانبیاء دے لب مبارک جنبش اندر آئے، موتی چڑھے، حضور نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. صحابہ میں تواڈے وچ دو بڑیاں وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، بڑیاں گراں قدر، بڑیاں پاری شہواں. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک اپنی اہل بیت اور دوجا اللہ دا
قرآن. فرمایا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے میری اہل بیت ہوئے گی, جتھے میری اہل بیت ہوئے گی اتھے قرآن ہوئے گا. نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوئے گا, نہ میری اہل بیت قرآن تو جدا ہوئے گی. پھر تسی دیکھیا جے زمانے بیتتے جان گے, صدیاں گزردیاں جان گیاں, لمحات گزرتے جان گے, بالآخر حشر برپا ہوئے گا. تسی ویکھیا جے اے دوویں کون, قرآن اور میری اہل بیت, اے دوویں حوضے کوثر تے آ کے ملو ملن. لیکن درمیان وچ حضور نے ایک گارنٹی بھی عطا فرمائی. وہ گارنٹی کی ہے؟ حضور نے فرمایا لوگوں پھر سنو, میں مصطفیٰ گارنٹی دے رہا ہوں. گارنٹی تو بغیر گل نہیں کرتا میں. جی آقا گارنٹی کی ہے؟ فرمایا جڑا انہاں دوواں دے نال اپنا دامن وابستہ رکھے گا, کنہ کنہ نال, قرآن نال اور میری اہل بیت نال. تے گارنٹی کی ہے؟ حضور نے فرمایا لن تدلو, او کدی بھی گمراہ ہو سکدا. ہن سرگودے دے اندر تو اگر کوئی گمراہ نظر آوے تے پریشان نہیں ہونا, سمجھ آنا ہے یا قرآن دا منکر ہے یا پھر اہل بیت مصطفیٰ نال متھا لایا سو. کیوں؟ حضور نے گارنٹی دیتی ہے جڑا انہاں دے نال تعلق بنائے رکھے گا او کدی بھی گمراہ ہو سکدا. اچھا حضرات ذرا غور کرو اس حدیث پاک وال. حضور نے اہل بیت پاک نو قرآن دا ساتھی بنایا. کیا قرآن ساتھی دا محتاج ہے؟ قرآن نو ساتھی دی ضرورت ہے نہیں. بے نیاز دا بے نیاز کلام ہے, بے پرواہ دا بے پرواہ کلام ہے. کوئی غلط ترجمہ کرے انہوں روکدا نہیں, کوئی غلط تفسیر لکھے انہوں ٹوکدا نہیں. جس طرح رب دی کسی نو پرواہ نہیں, اسی طرح وہ دے کلام نو بھی کسی دی پرواہ نہیں. تے خود رب اعلان پیا کردا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اساں نو نازل کیتا سی تے محافظ ہاں. تے جدا محافظ رب ہوے انہوں کسی ساتھ دی ضرورت ہے نہیں. پھر نبی پاک نے اہل بیت نو قرآن دا ساتھی کیوں بنایا جدو قرآن نو ساتھی دی ضرورت ہی نہیں؟ فرمایا ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ بے پرواہ کا بے پرواہ کلام ہے, بے شک یہ سمد کا بے نیاز کلام ہے, لیکن یہ خاموش ہے. یہ قرآن, بولیے, یہ قرآن خاموش ہے. تبھی تو کو اگر اس کا غلط ترجمہ لکھے تو قرآن کریم کی آیت اس غلط ترجمہ لکھنے والے کی قلم کو نہیں پکڑتی. کو اس کی غلط تفسیر لکھے تو وہ آیات غلط تفسیر لکھنے والے کی نہ زبان کو روکے نہ قلم کو روکے, اس لیے کہ یہ خاموش ہے, یہ روکتا نہیں, یہ ٹوکتا نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن بھی ہوں, تاکہ جس وقت دمشق کے بازاروں میں یزیدی کتے اس خاموش قرآن کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے نکلیں, یہ خاموش قرآن تو مساجد میں محفوظ رہے, لیکن اس کی ناموس کے لیے, اس کی عزت کا پہرا دینے کے لیے بولتا قرآن حسین میدان کربلا میں کبھی جوان اکبر کی جوانی لوٹاتا نظر آئے, کبھی عسکر کی معصومیت نثار کرتا نظر آئے, اور وقت آنے پر خود نیزے کی نوک پر چڑھ کر اس قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے. نمبر ایک. نمبر دو, نبی پاک نے صحابہ نو قرآن دا ساتھی کیوں نہ بنایا؟ حالانکہ یہ او نفوس قدسیہ نے جنہاں حضور دا کلمہ ادوں پڑھیا جدو کلمہ پڑھن دا مطلب سی موت. امیہ بن خلف نے گائے شبہ کی تھی تے بلال پاک نو اس کھل وچ لٹایا, پھر کھل اتاری, کھل وچ لٹایا, انہوں سی دیتا, تے سین تو بعد وہ کھل جیڑی جن وچ حضرت بلال نو لٹایا گیا انہوں مکے دیاں پہاڑیاں تے سٹایا. پچھلا ٹائم ہویا چند بدماش نال لئے تے نال مسکا خیز انداز دے نال کہہ رہا ہے جے تے پہلی گل تے بچے ہی نہیں ہونا, جے بچیا ہویا تے لے آج انہوں اپنا رب یاد نہیں آئے گا. یعنی کہ اتنی شدت والی تکلیف کے اندر حضرت بلال نو مبتلا کیتا گیا.
جس وقت جا کے کھل کھولی گئی تے حیران ہو گئے، بلال دے چہرے تے مسکراہٹاں نے تے زبان تے احد احد دیاں صداواں نے۔ اینیاں تکلیفاں صحابہ پاک نو دتیاں گئیاں، جنہاں اپنا تن من دن حضور تو واریا، اپنا وطن چھوڑیا، کاروبار چھوڑے، دشمنیاں لیاں، حضور نے انہوں نے قرآن دا ساتھی نہ بنایا، اہل بیت نو بنایا۔ کیوں؟ اس دی وجہ وڈے تو وڈا بھی صحابی ہوئے، ان اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تو بعد والا وہ اپنے تو بعد والے نو صحابی بنا سکے۔ کیوں بھی صحابی چ طاقت ہے؟ بولو نہیں۔ گل لمبی ہو گئی ہے، چلو اے گل کر کے میدان کربلا دے اندر داخل ہونے ہیں۔ وڈے تو وڈے صحابی وچ یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے تو بعد والے نو صحابی بنا سکے۔ اس دی وجہ صحابی بنانا تے زہرا دے بابا دا کام۔ تے حضور نے فرمایا میں جنہیں کو صحابہ بنا لینے کافی نے، جدن میں ظاہری طور تے پردہ کر جاؤں گا پھر اس تو بعد کوئی بھی صحابی بن سکتا نہیں۔ تے جڑے صحابہ باقی بچن گے کنی کو دیر تک زمین تے رہن گے، بالآخر وہ بھی آہستہ آہستہ پردہ کرن گے، دنیا چھوڑن گے۔ رب دا قانون ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس قانون دے تحت سب نو دنیا چھوڑنی پائے گی۔ میرے تو بعد کنی کو دیر تک وہ زمین تے رہن گے؟ سال، 2 سال، 3 سال، 400 سال؟ بالآخر جدو صحابہ رخصت ہو جان گے دنیا تو تے جے میں انہاں نو قرآن دا ساتھی بنایا، جدو صحابہ رخصت ہو گئے قرآن پھر تنہا، قرآن دا پھر کوئی ساتھی نہ۔ لہذا میں قرآن دا ساتھی ایسا نہیں بناواں گا جڑا راہ وچ قرآن دا ساتھ چھوڑ جاوے۔ میں اہل بیت نو قرآن دا ساتھی بنایا ہے تاکہ لوگ سمجھ آون نہ قیامت تک کوئی مائی دا لال قرآن مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی نبی دی اہل بیت مٹا سکتا ہے۔ اس واسطے اہل بیت پاک نو قرآن دا ساتھی بنایا۔ مگر کچھ جانور ایسے جڑے بولن لگیاں خیال ہی نہیں کرتے اور واہیاتی اور طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ نہیں شاہ جی ویکھو ذرا زبان ذرا ہولی رکھیا کرو، ایڈی شدت نہ لے آیا کرو تسی بھی اپنے جملیاں وچ۔ میں کہ کی مطلب ہے مولوی تیرا؟ نہیں ویکھو تسی یزید نو بڑا پیڑا آندے ہو تے وہ بھی بڑا چنگا سی۔ میں کہ گھر جوائی رکھ لے، سانو کوئی اعتراض نہیں، چنگا لگدی سیڑ لے۔ توجہ حضرات، مینوں اجے تک یہ نہیں سمجھ آئی، اے میرے مسلک کے علماء بیٹھے نے، اگر انہاں نوں آئی ہوے تے میری رہنمائی فرما دینی، یا عوام اہل سنت وچوں کسی نوں اس معاملے دی سمجھ آئی ہوے تے مینوں سمجھا دیا جے۔ مینوں اجے تک یہ سمجھ نہیں آئی خواب جنت دے ویندا ہے تے ویر جنت دیاں وارثاں نال۔ خواب جنت دے تے دشمنی جنت دیاں مالکاں نال۔ تے اونج دعویٰ کر دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اللہ کو ڈرو اللہ 2 جنتاں دے گا۔ میں کہ جے ایڈا نیر نہیں پیا، بوتھی بھی گیا اپنی کیا پدی کا شوربا۔ میں کہ تو جنت دے نیڑے تے لگ، جے ہوراں بھی ہڑتال نہ کیتی تے گل کری۔ ہاں ہوراں بھی آکھنا ہے یا اللہ اے کی بونڈیاں والیاں جوواں، اے بے جامتے پرالی دیاں جوواں، یا اللہ اس عذاب دے بارے تے تو سانو دسیا ہی نہیں۔ پورا بھی آکھنا ہے یا اللہ سانو دینے تے او دے جڑا تیرے یار دی اہل بیت دا غلام ہوئے۔ تے انج کڈی وڈی بددیانتی حضرت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اللہ کو ڈر اللہ 2 جنتاں دے گا۔ اپنی واری آوے تے اپنیاں 2 بناندا، نبی دی ایک نہیں مندا۔ اپنیاں 2 جنتاں تے نبی دی ایک بھی نہیں مندا۔ ہائے ہائے ہائے، تے پھر دیندار انج دا سامنے بن کے ہوندا، ساڈے سنی بھی اپنے امام حسین لڑن لگ پیندے۔ مولوی صاحب کی کردے ہو، تانوں کی آندے نے اللہ رسول دے پراونے نے، مسیتے آئے نے، رہن دیو نے ایتھے 4 دن رہن گے، انہاں بھی تبلیغ ہی کر رہی ہیں نا۔ او بیڑا غرق جائے، او کی انہاں تبلیغ کرنی ہے جنہاں دشمنی اہل بیت پاک نال رکھنی ہے، جنہاں دشمنی رسول اللہ نال رکھنی ہے۔
وہ کاتیاں تبلیغاں نے. خبردار حضرات رنگیلے سنی بن کے نہ رہو. نبی دے بننے جے تے پیور نبی دا بنو. ہاں سانجا تے بال کوئی نہیں کسی دا مندا. تھی سارے دا سانجا بن جانے جی. چھڈو جی پرونے نے 4 دن آنے. مینوں اجے تک انہاں دی چینک تے لوٹے دا ہی نہیں پتہ لگا. اثر تو بعد جاو اون دے وچ چاہ پک رہی ہوندی ہے. فجر تو پہلا جاو اون استنجا ہو رہا ہوندا. لوٹا بھی ہو تے چینک بھی ہو. اللہ نے فرمایا لو بئی مانو میرے یار نال تے میرے یار دے اصحاب نال تے میرے یار دی اہل بیت نال ویر پاندے ہو. پاکی پلیتی تہاڈی کٹھی کر دیاں گا. اللہ اکبر. تے ہو کا پھر انج ماردا ہے بیچارہ سنی تے ویکھ کیوں جی گھبرا جاندا ہے نا کہ یار جدا ہوکا ایڈا ڈونگا ہے. اللہ وہ کی ہو گیا تو انج اللہ کہنا پیا تینوں اللہ دی رحمت تے یقین نہیں. وادی گھاٹی ہو جاندی ہے زندگی وچ تینوں نبی دی شفاعت تے یقین نہیں. تینوں رب دی رحمت تے اللہ خبر بڑی اندھیری ہوگی ادھر بڑے بڑے سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے اندھیرا ہوگا تے میں کہ ہن بندے دا پتراں والا کام کر. خبر نہ نیری ہوے لتراں دا ڈر اونوں جے کرتوت پٹھے ہون. میں کوئی ہفتہ کو ہو گیا فیصلہ بعد تقریر پیا کراں. میرا ایک مزاج ہے کہ تقریر تو بعد سوال و جواب دی نشست ہوندی ہے. گھبراؤ نہ اج نہیں کرنا گا. وہ ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ. توجہ حضرات فرمانا. تقریر تو بعد جس دن کام شروع ہے مینوں آ کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے دیکھے کتنا بچکانا جملہ بولا ہے. میں کہا کی مطلب؟ آپ نے تقریر میں کہا مجھے قیامت کا خوف نہیں ہے. میں کہ میں ہن بھی آنا مینوں قیامت دا ڈر نہیں. سویرے ہونی ہے تے ہونا آ جائے. مینوں کوئی خطرہ نہیں مینوں کوئی ڈر نہیں مینوں کوئی خوف نہیں قیامت دا. میرا ان دا کام ہی کوئی نہیں جڑا میں قیامت تو ڈراں. ہاں اس دی وجہ مینوں نبی دی شفاعت تے یقین ہے. ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی میں جدیاں نعتاں پڑھنا تے او مینوں رسوا ہون دے گا. وہ کوئی چودھری ہوے زمیندار ہوے تے ہوے نسلی تے او دا جڑا کاما ہوندا ہے نا اونوں کوئی مشکل تے اوکھا پارا ویلا آ جائے تے جو ہوے نسلی تے او اپنے کمی نو کسے تھان تے بھی پریشان نہیں ہون دیندا. جدا میں غلام ہاں او خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ ہے. سپ تے ملاوٹ دا تینوں ڈر ہوے گا. قبر دے اندر اندھیرے دا تینوں ڈر ہوے گا. قیامت دیاں سختیاں دا تینوں ڈر ہوے گا. مینوں نہیں کیونکہ میں کسے مجبور نبی دا غلام نہیں. بڑی توجہ درات چاہاں گا. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا متقی تے پرہیزگار ہاں. نہیں تواڈے نوں زیادہ گناہگار ہاں. پر جدا غلام ہے نا انہیں کرم فرما دینا ہے. میرے آقا نے کرم فرما دینا ہے. قیامت سانو کوئی ڈر نہیں قیامت دا. سویرے آنی ہے تے ہونا آ جائے. جی اس دن بڑی سختی ہوگی. میں کہ انشاءاللہ تواڈے نال ہی ہوے گی. ساڈے نال نہیں ہون لگے. صدقہ نبی پاک دا. سانو پتہ کنا کو ڈر ہے قیامت دا. میں بھی تمہیں دس دیا. کوئی بندہ کوئی پٹھا کام کرے تے پولیس دے قابو آ جائے تے پولیس انہوں لے جائے تھانے. ان دا جرم کنا کو ہوئے بندے دا کہ جس لو ایس ایچ او دے پیش ہوئے نا تے انہوں کو پوچھا جائے ہاں بھئی کی کیتا ہی تے نال دے پولیس والے دسن صاحب نے یہ جرم کیتا ہے. تے ایس ایچ او کو آ کے اوے گل سونے بندہ پتر بنی اگوں یہ کام نہ کریں. جے قابو آ گیا تو بڑے لتر ماران گے تینوں. چل جا دفع ہو جا. اج تو بعد پیڑے کام نہ کریں. وہ بندہ آدھی مجرم نہیں بس انہیں ان کول غلطی ہو گئی تے قسمت ماڑی ہوندی قابو آ گیا. سیاਣਾ نہیں سی نا تھانے جان تو پہلی مک لیندا. جو سسٹم ساڈے وچ رائے جو چلدا پیا. جبکہ حضور دا کی فرمانے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لین والا بھی دین والا بھی دونوں دوزخی. بہرحال ہن وہ بندہ جس لے تھانے جائے تے جس لے تھانے اپڑے تے اگے کی انہوں نظر آوے کہ پولیس نے کسی عادی مجرم نو لمیا پایا ہوئے. انہوں لتر پیندے ہون پہ پورے تھانے میں چوندہ شور مچ رہا ہوئے. حال حال کردہ ہوئے پیا. ایک کری معاف کر دیو. اگو نہیں کردہ. حالو میں مر گیا. آئے میری اماں آئے میرا ابا. چیخو پکار. ہن او جڑا چھوٹے جے جرم وچ گیا جنوں فوراً ایس ایچ او نے کہا چل جا دفع ہو جا. اج تو بعد پیڑا کم نہ کریے. دوبارہ قابو آ گیا تے لتر بڑے ماراں گا. ہن او جس لے تھانے جا کے انہیں ویکھیا اون دے واسطے او نواں ماحول وہ ڈر جاندا ہے.
تے کردا کی ہے پھر نہ وچارا نسن جوگا نہ بہن جوگا نہ کھلون جوگا نہ بولن جوگا وہ پھر دل وچ ہی انہیں جو آکھنا ہوندا دل وچ ہی آندا ہے وہ کی کردا ہے جے لتر پیندے ویندا نا تے ڈر جاندا ہے دل وچ پھر آندا یا اللہ خیر یا اللہ ایک کری بچا لے اگوں نہیں میں پیڑے کم کردا اگوں میں اس پاسے پیندے نہیں یا اللہ ایک کری ایتھے میں بچ جاواں نا لنگ بچ جے یا راج لتراں تو بچا دے یا اللہ اگوں نہیں میں پیڑا کم کردا او اس انداز نال دل وچ وہ جڑا نوں ڈر ہوندا نا دل وچ کردا ہے میں کہ قیامت والے دن جنہیں نبی پاک دے گستاخ جنہیں اہل پیدے پاک دے گستاخ جنہیں صحابہ دے گستاخ جنہیں اہل بیت اطہار دے گستاخ جنہیں ازواج مطہرات دے گستاخ جنہیں اولیاء امت دے گستاخ سارے نو فرشتہ نے لمیاں پایا ہونا لتر بجدے ہونے نے اساں وی تے اوتھے ہی ہونا ساڈے واسطے ماحول نواں ہونا ہے تے اساں کی کرنا ہے اساں وی دل دے وچ ہی آکھنا ہے اج کدی بچ جائیے نا اج کدی رب کرم کر دے نا تے کیا کہنے اساں ڈردیا ہونا ہے کمبدیا ہونا ہے تے جسلے ساڈی یہ کیفیت ہونی ہے نا پھر اکو بھی کی ہونا ہے میری سرکار نے آ جانا ہے زہرا دے بابا نے آ جانا ہے تے آ کے جسلے ساڈی کیفیت ویکھنی ہے نا تے حضور نے فرمانا او غلامو گھبراؤ نا آنا لہا آنا لہا آنا لہا او میں آ گیا وا ہن خوف نہ کریا بس جدو میرے آقا نے آ جانا ہے اپنا بیڑا پار ہو جانا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ چاہنا تے جنت دیاں وارثاں نال بنا کے رکھ ویر نہ پا انہاں نال ویر پائیں گا تیرا ککھ کنڈا نہیں ہو رہنا جے بچنا چاہنا عزتاں چاہنا آ نبی دا بھی غلام بن گھر والیاں دا بھی غلام بن تے در والیاں دا بھی غلام بن اقتدار کے لیے حسین گیا تھا سلطنت کے لیے گیا تھا حسین کو تخت و تاج کا لالچ تھا کدے بارے بکواس پیا کرنا جڑے کونین دے مال کو مختار بن کے آئے نے ہائے ہائے آؤ ذرا بارگاہ حسینیت کے اندر عرض کر لینے آقا تسی یہ قربانیاں کیوں پہ پیش کرتے ہو یہ تے کہندے نے تخت و تاج واسطے آؤ میرے مسلمان بھائی توجہ فرمانا آقا حسین قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی نے کدھر جوان اکبر دی جوانی لٹتی نظر آ رہی ہے کدھر آنو محمد دے لاشے خاک و خون دے اندر تڑپ دے نظر آ رہے نے کدھر قاسم دا شباب لٹدا نظر آ رہے آوے کدھر جناب والا امام اصغر دے گلے دے اندر تیر لگ دے نظر آ رہے نے سکینہ پیاس وچ تڑپ دیاں نظر آ رہیاں نے برادران عباس اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش پہ کردے نے کدھر عباس علمدار دے بازو قلم ہوندے نظر آ رہے نے آقا حسین کیا اقتدار چاہیے دے حکومت یا تخت و تاج دا لالچ فرمایا خبردار اس نبی دا نواں ساواں جنوں رب کائنات نے زمین دیاں خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرما دتیاں میں اس نبی دا نواں ساواں جنوں رب عطا کرن والا او تقسیم کرن والا میں اس نبی دا نواں ساواں جڑا سرخ و سفید خزانیاں دا مالک بن کے آیا مینوں اقتدار دا لالچ نہیں حکومت دا لالچ نہیں تخت و تاج دا لالچ نہیں مینوں سلطنت دا لالچ نہیں آقا پھر قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی نے بانجے تے بدیجے کیوں قربان کیتے جا رہے نے ویران دیاں قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی نے بارگاہ حسینیت دے اندروں جواب ملدا وے دنیا والیو یاد رکھیا جے میں قربانیاں کیوں پیا دینا وا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ذرا تھوڑی جی ایکو کم کر دیو شہادت بیان کرنی ذرا تسلسل قائم ہو جائے بہت شکریہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے
او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جو حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا مینوں بچے قربان کرنے پہ حسین ڈگمگائے گا نہیں مینوں ویران دیاں قربانیاں پیش کرنیاں پئیاں حسین دے پائے اس بات نوں لغزش نہ آئے گی مگر یاد رکھیا جے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے جدو تمام جانی سران حسین کی کر کے اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر چکے میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی آؤ میرے مسلمان بھائی توجہ فرمانا آقا حسین نے تیاری شروع فرمائی سرتی دستار حیدری سج جاندی ہے ہاتھ وچ شمشیر حیدری پکڑ لیندے نے ثانی زہرا جناب سیدہ زینب جدو خیمہ حسین دے اندر آوندیاں نے ویر دی تیاری ویکھی چیخاں نکل جاندیاں نے فرمایا نی باجی زینب کیوں روئی ہے فرمایا ویر حسین نبی دی نواشیاں علی دی بیٹیاں میں جاننیاں جدو نانے مصطفیٰ میدان جہاد وال جان دی تیاری فرماندے سن مینوں تیاری ویکھ کے پتہ چل جاندا سی کہ ہن نانا جان میدان جہاد وال جان دی تیاری فرما رہے نے جدو بابا علی المرتضی میدان جہاد وال جان دی تیاری فرماوندے سن تیاری ویکھ کے پتہ چل جاندا سی میرے بابا جان ہن میدان جہاد وال جان دی تیاری فرما رہے نے اس واسطے ویر حسین میں جان گئیاں پہچان گئیاں وے ویرا تیری تیاری وچوں اج مینوں نانے مصطفیٰ دی تیاری والی جھلک نظر آ رہی ہے مینوں تیری تیاری وچوں بابا علی المرتضی دی تیاری والی جھلک نظر آ رہی ہے انج لگدا ہے جویں میرا ویر میدان دے اندر جان واسطے تیار ہو گیا ہے فرمایا ہاں ہاں زینب صحیح سمجھیاں وہ مگر یاد رکھیو میرا امتحان ختم ہون والا وے زینب تیرا امتحان شروع ہون والا ہے حیدری قرار دی بیٹی ہے صابراں دا خاندان ہو ویکھیا جے صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے تو حوصلہ ہار گئی جے تو ہمت ہار گئی تے کون ہے جڑا زین العابدین نو دلاسا دے گا کون شہربان نو دلاسا دے گا کون سکینہ نو دلاسا دے گا اس واسطے زینب علی دی بیٹی ہے خیال کرنے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اور خیال کرے آجے پردہ زہرہ دا خیال کرے آجے عفت زہرہ دا خیال کرے آجے اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدا وال بھی ننگا ہوئے تے سورج حیا دے مارے تلو نہ ہوئے اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدے گھر فرشتے بغیر اجازت تو داخل نہ ہون اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدی روح رب کائنات دستے قدرت نال قبض فرماوے اس واسطے پردے دا خاص خیال کرنا میں پھر بالآخر خیمیاں والے جوائے ہو جاندے نے امام زین العابدین اگے ودے ہاتھ بن کے عرض کر دینے ابا جان میرے ہوندیاں ہویاں تسی میدان اندر نہیں جا سکدے فرمایا بیٹا نانا انج نہیں ہو سکدا یزیدی کتے میرے خون دے پیاسے نے زین العابدین خیال کرو جدوں تو بھی نہ ہوئے گا میں بھی نہ ہوواں گا کون ہے جڑا خاتون جنت دیاں بیٹیاں دے پردے دا خیال کرے گا اس واسطے تہاڈا موجود رہنا ضروری ہے بلاؤ شہربانوں نو بلا لو جناب شہربانوں بھی آ جاندیاں نے حضرت سیدہ زینب بھی موجود جناب سکینہ بھی موجود امام زین العابدین بھی موجود نے اور جناب فضہ بھی اپنے آقا حسین دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر نے میرے امام علی مقام دے سارے آخری دیدار پہ کر دینے جناب شہربانوں اپنے سہاگ دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے جناب زینب اپنے ویر دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے اور جناب زین العابدین جناب سکینہ اپنے بابا جان دا آخری دیدار پہ کر دینے پھر کی ہویا مختصر کے میرا امام سواری تے سوار ہوئے اور الوداع 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 حکم فرمائے نہیں سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمایا نہیں سواری چل مگر سواری چل دی نہیں پھر تیسری مرتبہ حکم فرمایا نہیں سواری چل مگر سواری چل دی نہیں میرے
میرے امام علی مقام نے فرمایا نی سوار یہ کیوں نہیں ہو چل دی زبان حال نہ عرض کر دیے یا رب العالمین جے کر زبان عطا فرماویں میں تیرے حسین دی بارگاہ وچ کچھ عرض کر لواں او قادر مطلق چاہے تے پتھراں نو قوت گویائی عطا فرما دے وے زبان مل دیے بارگاہ حسینیہ دے اندر عرض کر دیے آقا حسین میری یہ جرت کہ میں تہاڈا حکم نہ مننا یہ کدی نہیں ہو سکدا فرمایا نہیں سوار یہ پھر کیوں نہیں ہو چل دی عرض کر دیے آقا میں مجبور ہوں آقا میں بڑی مجبور ہوں میں نہیں چل سکتی میرے امام نے فرمایا نہیں تیریاں مجبوریاں ادوں کتھے گئیاں جدوں میں اپنے اکبر نو ٹوریا تیریاں مجبوریاں ادوں کتھے گئیاں جدوں میں اپنے قاسم نو ٹوریا تیریاں مجبوریاں ادوں کتھے گئیاں جدوں میں اپنے عباس نو ٹوریا نہیں کیڑی مجبوری روک رہی آ تینوں کیڑی مجبوری ہے جڑا تو چل دی نہیں پئی عرض کر دیے آقا ذرا خیمے دی اوٹ ول ویکھو مینوں شہزادی سکینہ پیاں روک دیاں نے مینوں حکم پیاں فرماؤندیاں نے سوار یہ نہ جاوی میرے بابا حسین نو لے کے نہ جاوی اگے میرے ویر لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی میرے چاچو لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی سوار یہ میرے بابا نو لے کے نہ جاوی میں ابو کہہ کے کنوں بلاواں گی شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے بلاخر میرے امام علی مقام پھر سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو سینے دے نال لایا پیار کیتا دلاسا دیتا فرمایا شہزادی صابراں دا خاندانو صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے رب نے وعدہ کیتا ہویا وے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے عرض کر دیا نے ابو میں جان تو نہیں روک دی پر جاندی واری مینوں ایک مسئلہ دس دے جاؤ مینوں جاندی واری ایک مسئلہ حل کر دے جاؤ فرمایا بولو بیٹی کی پوچھنا چاندیاں وہ کی سوال تیرا کی مسئلہ وے جدو میرے امام علی مقام نے فرمایا جناب شہزادی سکینہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آہیں نکل جاندیاں نے فرمایا بیٹی پوچھو کی پوچھنا چاہ رہیا وہ صبر دا دامن نہیں چھوڑنا جناب سکینہ روندیاں روندیاں عرض کر دیاں نے ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے ابو یتیم کون ہوندا وے جدو شہزادی سکینہ نے سوال کیتا میرے امام دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں آقا حسین سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو سینے دے نال لایا پیار کیتا فرمایا شہزادی تھوڑی دیر صبر کر لو نی سکینہ تھوڑی دیر انتظار کر لے جدو سر تو پاپ دا سایہ اٹھ گیا آپ ہی تینوں یتیمی دا احساس ہو جاوے گا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں یتیم آکھن گے سکینہ تھوڑی دیر تو بعد تم یتیم ہون والی ہیں فرمایا بیٹی تھوڑی دیر صبر کر لو تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے بالآخر میرے امام سواری تے سواروں دینے الوداع 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 سواری میدان دے اندر جان دیئے میرے امام نے یزیدی کتیاں نو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا مگر دنیا دیاں کتیاں تے کوئی اثر نہ ہویا بالآخر شمشیر حیدری بجلی دی تیزی طرح چمک دیئے کاجر تے مولی دی طرح انہاں
یزیدی کتیاں دے سرتن تو جدا ہو رہے نے، یزیدیاں دے پاؤں اکھڑ جاندے نے، صفاں ٹوٹ جاندیاں نے، حالاں گمان پہ کردے سن حسین پیاسا وے، حسین کمزور ہے، حسین پتراں دے لاشے چک چک کے کمزور ہو گیا ہوئے گا، حسین دی کمر ٹوٹ گئی ہوئے گی، حسین بکھاوے، مگر غلط فہمیاں دے اندر مبتلا یزیدی اے نہیں سن جان دے اے او حسین جدیاں رگاں وچ خون حیدری پیا دوڑ داوے، جڑا حیدر قرار دا شیر ہے، جڑا نواسہ مصطفیٰ وے، جگر گوشہ فاطمہ تو زہرا ہے، جان دے نہیں سن اے او حسین جڑا زہرا دی گود وچ قرآن دیاں لوریاں سن کے جوان ہویا وے، اس واسطے گمان غلط ثابت ہویا، مگر انہاں دا حالات کی نے اہل بیت پاک اور جناب خانوادہ اہل نبوت دی حالت کی ہے، تناں دناں دے دریائے سیدی، اے تناں دناں دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ پھر میرے امام علی مقام نے مقابلہ شروع فرمایا، یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے، جیڑا بھی شمشیر حیدری دے سامنے آوندا وے شمشیر حیدری واصل جہنم کر دی جا رہی ہے، یزیدی پریشان ہو جاندے نے، اس تلوار دا رکنا بڑا ضروری ہے، حسین دی تلوار دا روکنا بڑا ضروری ہے، کدھر دنیا دے اندر مثال نہ بن جاوے، ایک سپاہی ہزاراں دا لشکر انہوں تیز تلوار دے نال ختم کر دیتا، اس واسطے حسین دی تلوار نو روکنا بڑا ضروری، جدو مشاورت ہوئی پھر ایک منحوس آواز بلند ہوندی ہے، کوفیو یکبار کی نال حملہ کر دے وہ حسین زندہ نہیں بچنا چاہیے دا، جدو یہ صدا بلند ہوئی مسلمان بھائیو چواں پاسوں تیراں دی برسات شروع ہو جاندی ہے، نیزیاں دے وار ہو رہے نے، برچھیاں دے وار ہو رہے نے، تلواراں دا سایہ ہو جاندا وے، میرے آقا حسین دا گیرا تنگ ہوندا جا رہا وے، ادھر جناب ثانی زہرا سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ کھڑیاں اپنے ویر دی جرت دا مظاہرہ پیاں دیکھ دیاں نے، یزیدیاں نے آقا حسین نو گھیرا پانا شروع کیتا، میرے آقا حسین زخماں دے نال چور چور نے، لیکن حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے، پائے اس بات نو لغزش نہیں آئی، آقا حسین ڈگمگائے نہیں، بڑی دلیری دے نال انہاں یزیدی کتیاں دا مقابلہ کیتا جا رہا وے، بالآخر میرے امام دا گیرا تنگ ہویا، جس لئے آقا حسین دے اردا گرد سواریاں دوڑ دیاں نے، کربلا دا خشک صحرا دھول اڑ دیئے، سواریاں یوں دے اندر گم ہو جاندیاں نے، ہن جیڑی بھی سواری اس دھول وچوں نکل دیئے اوندے تے کوئی نہ کوئی سوار موجود ہوندا وے، لوکو بڑی دیر تو بعد ایک ایسی سواری نکل دی ہے جڑی سوار تو خالی ہے، جدے تے کوئی سوار موجود نہیں، جدو سوار تو خالی سواری نکلی، ثانی زہرا دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، امام زین العابدین عرض کر دینے پھپھو امی کیوں رویاں وہ، فرمایا بے شہزادیا میں رواں کیوں نہ، وے زین العابدین تیرے بابے دی سواری خالی ہو گئی آ، شہروانوں تیرا سہاگ اجڑ گیا آئی، سکینہ پوچھ دی سین لوکی یتیم کنو آندے نے، نی یتیم ہو گئی ہیں، میرا ویر سواریوں ڈگ پیا جے، میرے حسین دی سواری خالی ہو گئی جے، شاءاللہ مرن نویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، فرمایا شہربانوں تیرا سہاگ اجڑ گیا، پھر جدوں دھول ہٹ دیے تے کی نظر آوندا وے، دنیا دا کتا شمر
میرے آقا حسین دے سینے تے سوارے فرمایا کیڑا وقت ہے جواب ملیا نماز عصر دا وقت ہے فرمایا دنیا دیا کتیا دور ہو جاؤ مینوں جاندی واری نانے دی ادا تے عمل کر لین دے میں جاندی واری نانے دی ادا تے عمل کرنا چاہنا وا پھر مسلمانوں کی ہویا میرے امام دا سر سجدے اندر جاندا وے یزیدی بول دے نے اسی تے سر حسین نو جھکا نہیں سکے ساڈے کولوں تے اے سر جھکایا نہیں گیا موقع وے جے حسین نے خود سر جھکا لیا وے موقع ضائع نہ کریو جلدی کرو سر تن تو جدا کر دے وہ اگر اٹھ گیا حسین نے پھر سر اٹھا لیا پھر مارے گا پھر یہ دی تلوار ساڑیاں گردناں اڑاوے گی اس واسطے موقع ضائع نہ کرو جس وقت آقا حسین سجدے اندر گئے لوگوں پھر ظلم دی تلوار اٹھ دیئے پورو غلمان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ملائکہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے کائنات دا ذرہ ذرہ لرز جاندا وے ظلم دی تلوار اٹھی میرے آقا حسین دا سر تن تو جدا ہویا ان للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی حضرت دی وقار اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ مصائب اہل بیت مزید بیان کر سکاں مگر ذکر حسین سنن والیو قربانی حسین دے اندر ایک فکر ہے ایک سوچ ہے ایک درس ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ آقا حسین نے اپنا تن من دن نثار فرما کے تینوں تے مینوں اے سبق دیتا لوگو جدو دین دی سالمیت اور بقا دا معاملہ ہوئے جدو ناموس مصطفیٰ دا معاملہ ہوئے جس وقت عزت قرآن اور تقدس اہل بیت دا معاملہ ہوئے جس وقت ناموس اسلام اور ناموس اولیاء امت دا معاملہ ہوئے تو لوگو پھر کسی مصلحت دے اندر مبتلا نہ ہونا پھر مت سوچنا کہ میرا مد مقابل بہت مضبوط ہے طاقتور ہے میں بے یارو مددگار ہاں میں کی کر سکنا نہیں فرمایا جدوں دین اسلام دی حرمت ناموس مصطفیٰ اور قرآن دی ناموس دا معاملہ ہوئے تے پھر سامنے اے نہ ویکھو کہ کنہ کو طاقتور ہے کسی مصلحت دے اندر مبتلا نہ ہویا جے گرفتار نہ ہو جاں پرچہ نہ ہو جائے میرے بچیاں دا کی بنے گا میرے کاروبار دا کی بنے گا پھر اے مت سوچے آجے پھر میں حسین دی ذات نو سامنے رکھ کے پھر سوچے آجے کہ جدو دین دی سالمیت نو منکسر کرن واسطے یزیدی کتے میدان اندر آئے تے میں 6 ماہ دا عسکر بھی پیچھے نہیں چھوڑیا وہ بھی راہ خدا تے میں لٹایا اور دین دی جڑی کھیتی ہے اپنے بچیاں دے خون دے نال وہ دی اب یاری کی تھی اور دین دی حرمت نو پمالون تو بچایا حضرات آج فکر حسین اپنانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آقا حسین کا ذکر سنا چند آنسو بہائے لنگرے حسین کھایا تو گھروں میں چلے گئے نہ آقا حسین کی سیرت کو پڑھا نہ آقا حسین کے کردار کو دیکھا نہ اس کو اپنانے کی کوشش کی یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت یہ ہے کہ کردار حسین کو بھی اپنایا جائے فکر حسین کو بھی اپنایا جائے آج بھی یہود و نصارہ اسلام پر حملہ آور ہو چکے ہیں قرآن کی عزت محفوظ نہیں آپ جانتے ہو کہ کفر بار بار حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے
کبھی توہین امیز خاکوں کی اشاعت کی جا رہی ہے، طرح طرح سے حضور کی توہین، کفار لگے ہوئے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں غازیان اسلام کو کہ جنہوں نے ہر دور میں گستاخان رسول کے سرتم سے جدا کر کے ہمیں سبق دے دیا کہ لوگوں اگر گستاخ رسول کو واصل جہنم کرو گے تو پھر فکر نہ کرو، قبر میں بعد میں اترو گے، حضور خود تمہیں مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے آئے گے۔ نہیں یقین آتا تو جا کے میاں والی کی جیل میں ابھی بھی دیکھیں، خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے۔ اب تو اڈیالہ جیل میں بھی حضور کی خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں۔ آئیے حضرات، کفر کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کفر کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، حضور کی نماز پر پہرا دینے کا وقت ہے۔ اب بیدار ہو جائیے غفلت کی نیند سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے نہیں، بلکہ زہرا کے بابا سے وعدہ کیجئے، آقا یہ جو بدماش آپ کی ناموس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آقا ہم آپ کی ناموس کی خاطر اپنا تن من دھن نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب جب گستاخ رسول آئیں گے تب تب ہم آقا آپ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آقا ہم سب کچھ، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، آقا ہمارے دوست احباب، ہمارا سب کچھ آقا آپ کی ناموس پر قربان۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر۔ آپ کی آواز سرگودے والوں اتنی نحیف ہو چکی ہے، اتنے آپ کمزور ہو چکے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہر جگہ پہ حضور کی ناموس کے محافظ میدان عمل میں آ گئے ہیں، لیکن سرگودا میں ابھی تک آپ ایک اس حوالے سے میٹنگ بھی نہیں کروا سکے۔ میدان عمل میں نکلنا تو دور کی بات، جاگیے، بیدار ہو جائیے، دین کو کفر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جس نے نبی کی ناموس کا تحفظ کیا اس کو تختہ تار پر لٹکا دیا گیا، اور ملعونہ آسیہ ابھی تک زندہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے مر مٹنے کا مقام نہیں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے، جب اس کو حاصل کیا گیا تو اکابرین اہل سنت نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب تھا؟ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ارض چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے، رسول اللہ کی ناموس محفوظ ہو، قرآن کی عزت محفوظ ہو، اصحاب مصطفیٰ کی ناموس محفوظ ہو، اور اولیاء امت کی ناموس محفوظ ہو۔ مگر بدقسمتی سے آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ لبادہ مسلمانیت توڑ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جان تو جانی ہی ہے۔ اگر رسول اللہ کی ناموس کا تحفظ کرتے چلی جائے تو اللہ کی عزت کی قسم مزہ آ جائے گا۔ اس لیے اہلیان سرگودا آپ بیدار ہو جائیے۔ میں علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا، ان لوگوں کی برین واشنگ کیجئے۔ یہ آپ کے جہاں آپ علماء اپنا پسینہ گرائیں گے، یہ غلامان مصطفیٰ اپنا خون گرانے کے لیے وہاں پر تیار ہیں، لیکن ان کو بریف کرنے کی ضرورت ہے، ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف رسول اللہ کی ناموس کے لیے۔ یہی پیغام تحریک لبیک یا رسول اللہ گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی لے کے جا رہی ہے۔ تحریک کا ادنا خادم ہونے کے ناطے، تحریک لبیک یا رسول اللہ پنجاب کا چیئرمین ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیے میدان عمل میں اور نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔
اب آواز بلند کریں، آقا آپ کی عزت کی خاطر ہم وعدہ کرتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی عزت پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ کفر کا منہ کالا فرمائے۔ یہی کردار حسین ہے۔ آؤ اب میدان میں وقت آ گیا ہے سیرت حسین اپنانے کا، کردار حسین اپنانے کا، قربانی دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ہو، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، سر ہتھیلی پہ رکھ کے جو ساتھی ہوئے، ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، قتل کی شب جو محوے عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم إني أسألك أتوجه إليك بحق محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم.